ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے کچھ بندوں کا حساب اس طرح بھی لوں گا کہ میرا طریقہ ہوگا کہ آج میں ان کے منہ بند کر دوں گا مہر لگا کر، اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے اور ان کے پاؤں بات کریں گے، اور ہاتھ پاؤں یہ بتائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جب اپنے بندوں سے حساب و کتاب لے رہا ہوگا تو بندوں کے جیسے دنیا میں احوال گزرے ہوں گے اسی کے لحاظ سے ان سے وہاں حساب و کتاب لیا جائے۔ جو لوگ یہاں پر سچے ہیں وہ وہاں پر بھی سچائی سے بات کریں گے اور آسانی سے اللہ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا، اور اللہ کی ان کے اوپر یا تو مہربانی ہوگی، اور اگر وہ کفر سے تعلق رکھتے ہیں تو ذرا سی دیر میں پکڑ میں آئیں یا جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہو، اور جو دنیا میں دھوکے بازی اور چال بازی سے کام لیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، تو وہاں پر ان کے طریقے سے ان سے حساب لیا جائے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ہماری آخرت کے سامان کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ تم اگر وہاں جنت حاصل کرو گے تو تمہیں وہ جنت یہیں سے لے کر جانا ہے، دوزخ ملے گی تو یہیں سے لے کر جانا ہے، محشر کی پریشانیاں اٹھاؤ گے تو ان کے حالات تم یہیں سے بناتے ہوئے چلو گے، محشر میں آسانیاں پاؤ گے تو تمہیں حالات یہیں سے بناتے ہوئے چلنا ہوگا۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تمہاری آخرت کی کھیتی ہے، آخرت میں تو تمہیں کاٹنا ہے، جو کچھ بونا ہے تیار کرنا ہے یہیں پر تیار کرنا ہے، اور یہاں سے تیار کر کے وہاں لے جاؤ گے اور کھیتی کٹی کٹائی تمہارے سامنے آ جائے گی، بھائی تم نے یہ بویا تھا اپنے نامہ اعمال میں، تم نے یہ بویا تھا، تم نے یہ بویا تھا، جیسا بویا تھا ویسا ہی کاٹ۔ جس کو مثال سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کھیت میں گیہوں بوئے گا تو جب وہ کھیتی پک کر تیار ہو جائے گی تو گیہوں ہی تو کاٹ کر لائے گا، وہ اگر یہ چاہے کہ میں چنے کاٹ لاؤں یہاں سے تو گیہوں بوئے گا اور چنے کاٹ لے گا، یہ کیسے ہو؟ تو ایسے ہی بندے کے یہاں پر جیسے اعمال طور طریقے ہوں گے ویسا ہی آخرت میں اس کا نتیجہ اسے بھگتنا ہے، اور جو کچھ کرنا ہے وہی کیا ہوا سامنے آنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اچانک آپ کو ہنسی آ گئی، ہنسنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے یہ پوچھ نہیں رہے ہو کہ مجھے ہنسی کیوں آئی؟ کہا یا رسول اللہ کس بات پہ آپ کو ہنسی آ گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر کا ایک منظر میرے سامنے آ گیا، وہ دیکھ کر مجھے ہنسی آنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے اور اللہ اس سے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب لے رہا ہے، تو وہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے مولا، تو یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں کرتا، تو نے تو ظلم سے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، لہٰذا میں بھی اپنے اوپر کوئی گواہ ایسا تسلیم نہیں کروں گا جس سے میرا تعلق نہ ہو، یہاں آج میرے اعمال پر جو گواہی دے گا وہ میرا اپنا ہی کوئی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے،
تمہارے جسم کے حصوں سے زیادہ قریب تمہارا کون؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کے منہ پر ٹیپ لگا دو، منہ بند کر دو، اور پھر اس کے اعضاء کو بولنے کی اجازت دے گا۔ تو اس کے جسم کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کے ہاتھ پاؤں، جسم کا ہر حصہ گواہی دے رہا ہوگا، مولا دنیا میں اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اس کے بعد فرمائے گا اس کا منہ کھول۔ جب منہ کھول دیا جائے گا تو وہ اپنے اعضاء کو برا بھلا کہنے لگے گا، ارے تم ہی تو میں دوزخ سے بچانے کے لیے اللہ سے لڑ رہا تھا، تمہاری وجہ سے تو بحث و مباحثہ کر رہا تھا اور تم نے ہی مجھے پھنسوا دیا، خود دوزخ میں جانے کو تیار ہو، تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، برا بھلا کہنا شروع۔ بس یہ منظر دیکھ کر حضور فرماتے مجھے ہنسی آتی۔ تو وہاں پر عجیب عجیب منظر ہوں گے، لوگوں سے عجیب عجیب طرح کے احوال سے اللہ تعالیٰ پیش آئے گا اور اپنی شان قہاری اور جلالی اور کہیں شان رحمت کو ظاہر فرمائے گا۔ جس کے ساتھ جیسا معاملہ فرمائے گا تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ دنیا کے اعمال کا وہاں ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعض بندوں سے اللہ اس طرح حساب لے گا، ان سے پوچھے گا کیا میں نے دنیا میں تمہیں ہر طرح کے عیش و آرام کا سامان نہیں دیا تھا؟ مکان دیا تھا، کاروبار دیا تھا، بیوی بچے دیے تھے، عمدہ قسم کے سواریاں دی تھی، اور بہت سو کو تم میں سے حاکم بھی بنایا تھا جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ جیسا چاہتے تھے سلوک کرتے تھے۔ اے میرے بندے یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملاقات کی بھی کبھی یاد آئی تھی کہ اللہ سے بھی مجھے ملنا ہے آخرت میں؟ تو چاہے وہ کچھ بھی ہو لیکن تھا ایک بات والا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ چاہے موم تھا یا پتھر تھا مگر تھا ایک رنگ والا۔ اللہ سے صاف کہہ دے گا مولا مجھے کبھی یاد نہیں آئی، مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ تیری میری ملاقات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا الیوم ننساہم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے ہمیں بھلا دیا تھا آج کی ملاقات سے، اب ہمیں تمہاری پرواہ نہیں کہ تم کہاں جاؤ۔ فرمایا ایک دوسرے شخص کو بلائے گا، اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو ہوگی، وہ بھی ایک زبان والا ہوگا، وہ بھی صاف ایسی کہہ دے گا مولا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا ایک تیسرے شخص کو بلائے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح گفتگو فرمائے گا جب ملاقات ہوتی ہے، بندے میں نے تجھے یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، ایسے ایسے عہدے دیے، مقام دیے، کیا تجھے کبھی میری ملاقات کا خیال آیا؟ تو وہ کہے گا مولا میں نے تیری نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھا، میں تیرے اوپر ایمان لایا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، تیری کتابوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے خیرات کی، نیکیاں گرانا شروع کریں۔ اللہ کہے گا بس 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 ٹھہر جا کتنی گنائے گا، آج تیرے ان اعمال پہ ہمیں گواہ چاہیے۔ تو پھر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو بند کر دے گا اور اس کے اعضاء سے پوچھے گا بتاؤ اس نے کیا کیا تھا۔ جب اعضاء اس کے خلاف گواہی دینا شروع کریں گے تو بتائیں گے اے مولا یہ کرتا تو سب کچھ تھا مگر دل میں اس کے کفر چھپا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ منافق ہے جو اپنے ظاہری اعمال تو کرتا تھا مگر دل میں اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کے لیے ہلاکت و بربادی۔ اور ایک حدیث پاک حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر اللہ بڑا مہربان ہو، فرمایا میری امت کے تو 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب و عذاب کے، بغیر کسی مشکل کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور ان 70,000 میں سے ہر 1,000 اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے 3 لب بھر بھر کے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں۔ اب اللہ کا لب کتنا بڑا ہے، ایک دستے قدرت میں آسمان و زمین آ جائیں، اللہ اتنا عظیم اس کی قدرت ہے۔ تو اس کے 3 لب میں کیا آئے گا بس اللہ ہی جانے۔ اللہ کے رسول فرمایا لا متناہی حد تک میری امت کی مغفرت ہوگی، اور میری امت کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہیں جتنی دوسروں کے لیے مشکلات ہیں۔ یہ سب صدقہ ہے حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
ورنہ ہم اگر اپنے اعمال پر غور کریں اور اپنے طور طریقوں پر غور کریں تو کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اسی کو کہتے ہیں صدقہ اور وسیلہ، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اگر آپ کا وسیلہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جو اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جتا جتا کے تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ایک یہودی کو بلائے گا اور ایک مسلمان کو، یہودی سے کے بارے میں حکم ہوگا ڈال دو اسے دوزخ میں، اور مسلمان سے کہے گا دیکھ تیرے لیے ایک مقام میں نے دوزخ میں رکھا تھا، ایک جنت میں، تیرے والے مقام میں یہ گیا اور تجھے جنت میں بھیج دیا۔ تو یہ نہیں کہ اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو بھیجا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھائے گا کہ اعمال تو تیرے ہی ہیں، تو جو ہمارے رسول پر ایمان لایا اس کی برکت سے تو جنت میں جا رہا ہے۔ اور اس نے سب کچھ جانتے ہوئے، تورات میں پڑھتے ہوئے اور اقرار کرتے ہوئے پھر بھی نہیں مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ اپنی بے ایمانی کی وجہ سے جا رہا ہے، مگر تجھے خدا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھ ماننے سے یہ فائدہ ہے اور نہیں ماننے سے یہ نقصان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو سچا ایمان عطا فرمائے اپنے ذات پر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور آخرت میں اللہ ہمارا آسان معاملہ فرما کر بغیر کسی تکلیف اور عذاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحیمانہ شان کے ساتھ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی معاملہ فرما، قبر میں بھی معاملہ فرما، حشر میں بھی رحیمانہ کریمانہ شان سے معاملہ فرما، اور ہر طرح کے عذاب تکلیف سے بچا کر بآسانی جنت میں داخل فرما۔ جب تک زندگی ہے کل عالم کے مسلمانوں پر خصوصی رحم و کرم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جس کی جو الجھن پریشانی ہے اسے دور فرما، سب کو چین سکون اطمینان صحت سلامتی امن و عافیت ایمان اور عزت اچھے اعمال اچھے عقائد نیک نیتی کے ساتھ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان اور عزت کے ساتھ فرما، دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحمت